قاضی ثناء اللہ تفسیر مظہری میں یعنی یہ شہداء کی زندگی کا فنکشن بیان کر رہے ہیں کہ وہ صرف زندہ نہیں کاغذی طور پر، صرف زندہ نہیں مانوی طور پر، بلکہ ان کی روحوں میں جسموں والی طاقت آ جاتی ہے اور وہ طاقت کا استعمال بھی کرتے ہیں، اور انہیں پتہ ہے ہمارے ساتھی کون کون ہیں، اور انہیں پتہ ہے ہمارے مخالف کون کون ہیں۔ تو ینصرون اولیاءہم ویدمرون اعداءہم، اپنے دوستوں کی مدد کرتے ہیں اور اپنے دشمنوں کی تدمیر، ہلاکت، تباہ و بربادی کرتے ہیں۔ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا، کہ کون ہے مومن، اللہ پہچان کرا دے کہ ہر دعوے دار مومن نہیں ہے۔ کون ہے مومن؟ ایمان والوں کی اللہ پہچان کرا دے۔ وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ، اور تاکہ رب تم میں سے کچھ لوگوں کو مرتبہ شہادت دے۔ بھٹکے ہوئے آہو کو پھر سوئے حرم لے چل، اس شہر کے خوگر کو پھر اس وقت صحرا دے یا رب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا ورسولا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لبیک 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 یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ واصحابہ الذین اوفوا عہدہ۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ مولاي صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ منزہ عن شریک فی محاسنہ فجوہر الحسن فیہ غیر منقاسم۔ محمد تاج رسل اللہ قاطبۃ، محمد صادق الاقوال والکلیم۔ محمد ذکرہ روح لانفسنا، محمد شکرہ فرد علی الامم۔ رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ واتم برہانہ وعظم شانہ وجل ذکرہ وعز اسمہ کی حمد و ثناء، اور حضور سرور کائنات، مفخر موجودات، زینت بزم کائنات، دستگیر جہاں، غم گسار زماں، سید سروراں، حامی بے کساں، قائد المرسلین، خاتم النبیین، احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وبارک وسلم کے دربار گوہربار میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد رب ذوالجلال کے
فضل اور توفیق سے اقامت دین کے 15ویں پروگرام میں آج ہم حاضر ہیں۔ حرمین شریفین کی حاضری کی وجہ سے انقطاع رہا 14واں پروگرام ہمارا عظمت روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے موضوع پر تھا، جو سفر حج پر روانگی سے پہلے منعقد کیا گیا، اور حرمین شریفین کی حاضری کے بعد حج بیت اللہ کی ادائیگی کے بعد آج محرم الحرام کے پرنور لمحات میں 15واں پروگرام مفاہیم شہادت کے موضوع پر کیا جا رہا ہے۔ نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جگر گوشہ بطول رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام علی مقام سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر شہدائے کربلا رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے مقام کو اس وقت پوری دنیا میں خراج تحسین پیش کیا جا رہا ہے۔ اقامت دین میں آپ کے لحاظ سے گفتگو اقامت دین پروگرام کے لیے روح کی حیثیت رکھتی ہے، کیونکہ کربلا کا سفر اول سے آخر تک اقامت دین کے لیے تھا، اور سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے قیامت تک کے لیے اقامت دین کے کارکنوں کو جد و جہد کے لحاظ سے ایک منشور عطا کیا ہے، اور اسی کی روشنی میں انشاءاللہ قیامت تک اقامت دین کی جد و جہد جاری رہے گی۔ جب بھی ذکر کربلا ہوتا ہے یا محرم الحرام کا کوئی موضوع بیان کیا جاتا ہے تو لفظ شہید یا لفظ شہادت اس کا بار بار تذکرہ ہوتا ہے۔ شہادت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید کربلا، یہ لفظ بار بار بولا جاتا ہے، اور مطلقاً اسلام میں لفظ شہید ایسا لفظ ہے کہ جس کی بڑی اہمیت، امپارٹینس اور ویلیو ہے، کیونکہ شہید اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے۔ سب سے پہلے تو اس کی اہمیت اس سے عیاں ہے کہ اللہ کے سارے نام بڑی عظمت والے ہیں، اور قرآن مجید میں بار بار رب ذوالجلال نے اپنے آپ کو شہید کہا ہے، وکفیٰ باللہ شہیدا، اور ان اللہ کان علی کل شیء شہیدا۔ دوسری طرف ہمارے لیے اس لفظ کی جو سب سے بڑی ویلیو ہے کہ یہ ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسماء گرامی میں سے ہے، اور قرآن مجید برہان رشید میں رب ذوالجلال نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نام کے ساتھ ذکر کیا ہے۔
اور اس کے بعد اس امت کے جو القاب ہیں وہ بھی لفظ شہید کے ذریعے سے اس امت کی شان کو اجاگر کیا گیا ہے۔ قرآن مجید برہان رشید میں ہے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ لقب اللہ نے بار بار قرآن مجید میں استعمال کیا کہ ہم قیامت کے دن ہر امت سے ایک شہید لائیں گے، گواہ لائیں گے، اور سب امتوں پر، سارے رسولوں پر گواہی آپ کی ہوگی، یعنی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور امت کا تعارف کرواتے ہوئے کہ یہ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، ہم نے تمہیں امت وسط بنایا، لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تاکہ تم لوگوں پر شہید بن جاؤ، شہداء بن جاؤ۔ اور اس امت کے اعزاز کو رب ذوالجلال نے لفظ شہید کے ساتھ یوں بھی واضح کیا کہ اللہ کے دربار کا گواہ ہونا یہ بہت بڑا منصب ہے، اور وہ منصب رب ذوالجلال نے اس امت کے افراد کو عطا فرمایا۔ اب ایک لحاظ سے یعنی ایک پورا سینیریو اس امت کی گفتگو کا لفظ شہید سے وابستہ ہے، لفظ شہادت سے وابستہ ہے، اور پھر ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اسماء گرامی ہیں ان میں اسی مصدر سے، شہادت سے لفظ شاہد بھی ذکر کیا گیا، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا۔ اس لیے یہ ضروری ہے کہ لفظ شہادت کے جو مفاہیم ہیں ان کو سمجھا جائے۔ ہماری فقہ اسلامی میں، ہمارے نظام قضاء میں، فیصلوں کے اندر بھی شہادت، معیار شہادت، نصاب شہادت یہ بار بار ذکر آتا ہے۔ پھر کسی چیز کے اس بات کے لیے شہادت کا ہونا، چاند طلوع ہوا ہے تو شہادت کس نے دی ہے، یعنی اس لحاظ سے یعنی پورے دین کے اندر یہ لفظ بار بار ذکر ہوتا ہے۔ تو آج ہم قرآن و سنت کی روشنی میں اور عربی لغت جس میں قرآن نازل ہوا، اس سلسلہ میں جو مفاہیم شہادت ہیں وہ ہمارا موضوع ہے، اور اسی کے ذریعے سے ہم یہ واضح کرنا چاہتے ہیں کہ شہادت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ میں جب یہ لفظ استعمال ہوتا ہے تو اس کے کیا کیا مطالب ہوتے ہیں، کیا کیا معنی ہوتے ہیں، اور شہید کربلا یا شہدائے کربلا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہم یہ لفظ جب بولتے ہیں تو اس لفظ کے اندر کتنی عظمت ہوتی ہے اور کتنا مرتبہ اس کے اندر بیان کیا جاتا ہے۔ اس سلسلہ میں ابتدائی طور پر یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ لفظ شہید اس میں مصدر کے لحاظ سے 3 احتمال ہیں کہ یہ لفظ کس سے بنا ہے۔ پہلا یہ ہے کہ یہ شہادت سے بنا ہے، مصدر اس کا شہادت ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ اس کا مصدر مشاہدہ ہے،
اور تیسرا یہ ہے کہ اس کا مصدر شہود ہے۔ پھر چونکہ لفظ شہید فعیل کا وزن ہے تو فعیل کبھی مبنی للفاعل ہوتا ہے، کبھی مبنی للمفعول ہوتا ہے، یعنی کبھی شہید بمعنی شاہد ہوتا ہے، کبھی شہید بمعنی مشہود ہوتا ہے۔ تو اس لحاظ سے یعنی اس میں بہت زیادہ وسعت ہے، اور یہ تو عام پنجابی اور اردو بولنے والا شخص بھی سمجھتا ہے کہ جب یہ کہا جائے کہ فلاں جو ہے وہ فلاں جگہ کا مشاہدہ کر رہا ہے، تو اب ظاہر ہے کہ اس کا مطلب معائنہ ہے، یعنی اس کے معنی میں ہمارے عرف میں بھی یعنی اس کا معنی لوگ سمجھتے ہیں۔ اب اس سے جب شہید بنے گا، اور شہید بمعنی شاہد ہوگا، شہید بمعنی مشہود ہوگا، تو پھر اسی لحاظ سے آگے معنی کے اندر بھی احتمال جو ہیں وہ موجود ہوں گے۔ ایسے ہی شاہد اور مشہود کے لحاظ سے یہ چیز ذہن میں رکھنی چاہیے کہ جس طرح اس انفینیٹیو مصدر سے شاہد کا لفظ یا شہید کا لفظ واضح ہے، ایسے ہی مشہود کا لفظ بھی استعمال میں شرعی ادب کے اندر عام ہے۔ جس طرح کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جمعہ کے دن مجھ پر کثرت سے درود پڑھو، کیوں؟ فَإِنَّهُ یوم مشہود، کہ یہ یوم مشہود ہے۔ یوم مشہود کا مطلب یہ ہے کہ امت کو دیکھنے کے لیے فرشتے آئے ہوئے ہوتے ہیں، یعنی امت ہے مشہود، جن کا مشاہدہ کیا جا رہا، جن کو دیکھا جا رہا، جن کے بارے میں گواہی دی جا رہی ہے کہ رب نے فرشتے بھیجے ہیں زمین پر، جاؤ تم میری امت کے معمولات دیکھو۔ تو امت مشہود ہے، ان کا مشاہدہ کیا جا رہا ہے، ان کے بارے میں ان کی زیارت کرنے اور ان کے معمولات کو دیکھنے کے لیے فرشتے آئے ہیں۔ تو چونکہ یہ یوم مشہود ہے کہ جو دن ہے ایسا کہ جس سے شہادت کا تعلق ہے، اس دن کا مشاہدہ کیا جا رہا ہے، تو اس بنیاد پر فرمایا کہ تم کثرت سے درود پڑھو تاکہ تمہارے بارے میں فرشتے کثرت سے گواہی دیں کہ ہم گئے تھے تو وہ اس کام میں مصروف تھے، اور ادھر اللہ کے دربار میں چونکہ جمعے کے دن پورے 7 دنوں کی حاضری لگتی ہے اور فیصلے ہوتے ہیں اور فائلیں سامنے ہوتی ہیں اور مختلف قسم کی جو بندے کی کاروائیاں ان پر ہو سکتا ہے کہ کوئی ناراضگی کا پہلو ہو، تو جب درود میں مشغول ہو گئے تو یہ مشاہدہ اللہ کے دربار میں یہ جو شہداء فرشتے آئے ہوئے ہیں گواہی دینے کے لیے، ان کی طرف سے جب گواہی اتنے اچھے عمل کی ہوگی تو بندے کے حق میں وہ بہت مفید ثابت ہوگی۔ اس کے لحاظ سے جس وقت ہم اقسام دیکھتے ہیں لغت کے لحاظ سے، تو تقریباً تھوڑے تھوڑے فرق کے لحاظ سے لفظ شہید کہ ایک بندہ جو راہ حق میں جس نے جان دی، اب ہم اس معین معنی کے لحاظ سے یعنی امت کے جو شہداء ہیں، انسانوں میں جو شہداء ہیں، جو شہید ہیں، لفظ شہید جو ہے اس کے تقریباً یعنی 13 وجوہات بنتی ہیں کہ ایک بندہ جس نے رب کے رستے میں جان دی اسے شہید کیوں کہا جاتا ہے۔ ویسے تو وہ مقتول ہے، وہ قتیل ہے، اور قرآن مجید برہان رشید میں یہی اس کے لیے استعمال کیا گیا۔ دوسرے پارے میں وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، کہ جنہیں اللہ کے راستے میں قتل کر دیا گیا،
اعلی حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے بھی یعنی مارے گئے کے ساتھ اس کا ترجمہ کیا، جنہیں قتل کر دیا گیا انہیں تم اموات نہ کہو بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں، ولکن لا تشعرون، لیکن تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں۔ اس کی تفصیل ہم بعد میں کریں گے۔ اور پھر یہ کہا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، کہ ان کے بارے میں مردہ ہونے کا خیال بھی نہ کرو۔ ہیں کون؟ یقتلوا، ادھر قتلوا، تو انہیں کس لیے پھر شہید کہا جاتا ہے؟ اور مجھے یہ تلاش تھی اس کی، عمومی طور پر یہ کہا جاتا ہے کہ قرآن میں تو یہ قتیل ہی ہیں، مقتول ہی ہیں، حدیث میں ان کا درجہ، ان کا ذکر لفظ شہید کے ساتھ بار بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے، مگر ہم نے دیکھا تو قرآن کے اندر بھی ایک آیت موجود ہے کہ جس میں لفظ شہید اسی معنی میں استعمال ہے جس معنی میں آج ہم شہید کربلا، شہداء کربلا یا شہید ناموس رسالت، شہید ختم نبوت یا امت کے جو شہداء ہیں، یعنی ان کے بارے میں رب نے بھی لفظ شہید استعمال کیا۔ اگرچہ لفظ قتیل کے اندر جا کے اگلے حصے میں جو ذکر ہے وہ ایک معراج ہے شہداء کی، اس میں بھی کوئی کمی نہیں، لیکن اس بحث کو سمجھنے کے لیے جو آج ہم نے مفاہیم شہادت کے لحاظ سے شروع کی ہوئی ہے، اس کے جو قرآن مجید برہان رشید میں اطلاقات ہیں، اور پھر اس کے بعد کہ ایک خاکی بندہ جس نے جان دی اس کو شہید کہا گیا، ادھر شہید اللہ کا نام ہے، ادھر شہید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے، اور ادھر پھر امت کے ان افراد کو بھی کہا گیا، تو اس میں کیا وجہ تسمیہ ہے وہ 13 صورتیں بھی انشاءاللہ ہم بیان کریں گے۔ قرآن مجید برہان رشید کے لحاظ سے جو بہت سے اطلاقات اس کے موجود ہیں، اس میں مجموعی طور پر میں نے جو آیات کی ترتیب اس میں دیکھی اور ذکر دیکھا تو اس کے اندر تقریباً 5 معنی ہیں شہید کے، جن میں قرآن مجید کے اندر لفظ شہید کو استعمال کیا گیا۔ ان 5 معنی کے اندر بار بار اس لفظ کا قرآن مجید برہان رشید کے اندر استعمال ہوا۔ سب سے پہلے شہید بمعنی گواہ، اور اس پوری گفتگو کے خلاصے میں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لقب شاہد ہے کہ ہم نے آپ کو شاہد بنایا، اور اس کا ترجمہ اعلی حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے حاضر و ناظر کیا، تو یہ سارے اطلاقات اس کی دلیل کے طور پر گواہی دیں گے کہ آپ نے وہ معنی گھڑا نہیں ہے، بلکہ عربی میں بنتا ہی وہ ہے کہ جو قرآن مجید برہان رشید میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شاہد کے طور پر اللہ نے اہم القاب میں اس کا ذکر کیا، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا۔ تو قرآن مجید برہان رشید کے اندر رب ذوالجلال کا سورہ نور میں ارشاد ہے والذین یرمون ازواجہم، وہ لوگ جو اپنی بیویوں پہ الزام لگا دیتے، ولم یکن لہم شہداء، حال یہ ہے کہ ان کے پاس شہداء نہیں ہیں، شہید کی جمع شہداء، تو یہاں شہید بمعنی گواہ ہے، یعنی الزام انہوں نے لگایا اور گواہ ان کے پاس نہیں، تو اس کا آگے طریقہ قرآن مجید میں بیان کیا گیا کہ ایسا انہوں نے کیوں کیا،
اور لعان اور اس کے پھر آگے وضاحت ہے فقہ کے اندر تفصیل کے لحاظ سے، یعنی اور کسی پر الزام لگائیں اور گواہ نہ ہو، اس کی تو شدید سزا ہے، یعنی قذف کے لحاظ سے۔ اور اپنی بیوی پر جس نے یہ الزام لگایا اور گواہ پاس نہیں، تو ہمارا مقصد اس وقت صرف یہ ہے کہ شاہد بمعنی شہید بمعنی گواہ، ایک استعمال لفظ شہید کا قرآن مجید برہان رشید کے اندر گواہ کے معنی میں ہے۔ دوسرا استعمال وہ ہے کہ کسی کو گواہی دینے کے دلائل دینا کہ وہ گواہی دے لے اور مضبوط طریقے سے گواہی دے۔ اس میں قرآن مجید برہان رشید کے اندر رب ذوالجلال کا سورہ آل عمران میں فرمان ہے شاہد اللہ انہو لا الہ الا ہو والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط۔ شاہد اللہ، اب شاہد اللہ، اللہ کی طرف نسبت ہے کہ رب ذوالجلال لوگوں کے لیے گواہی دینے کی بیس کی ایجاد کرتا ہے۔ اللہ نے ایک ہونے پر گواہی دی تو اس کا کیا مطلب ہے؟ امام راغب اصفہانی کہتے ہیں کہ فشہادۃ اللہ بوحدانیتہ ہی ایجاد ما یدل علی وحدانیتہ، کہ اللہ کا وحدانیت پر شہادت دینا، اس کا مطلب یہ ہے کہ زمانے میں، جہان میں، دنیا میں وہ چیز پیدا کرنا جو اللہ کے ایک ہونے پر دلالت کرے، یعنی ایجاد ما یدل علی وحدانیتہ فی العالم، عالم میں، جہان میں اسے ایجاد کرنا، پیدا کرنا جو رب کی وحدانیت کی گواہی دے، جس طرح ففی کل ذرہ لہو شاہدو یدل علی انہ واحد، کہ ہر ذرے میں ایک گواہی ہے اس پر کہ اللہ ایک ہے، یعنی پوری کائنات میں ساری مخلوقات، وہ بہاریں ہوں، وہ بادل ہوں، وہ بارش ہو، وہ فصلیں ہوں، وہ پہاڑ ہوں، وہ سمندر میں تیرتی کشتیاں ہوں، ہر چیز کے اندر کائنات میں، وہ حشرات الارض ہوں، حیوانات ہوں، پرندے ہوں، تو اللہ تعالی کا جہان میں وہ چیزیں پیدا کرنا جو رب کی وحدانیت پر دلالت کرتی ہیں، اس کو شہادت کے ساتھ تعبیر کیا گیا اور شاہد اللہ میں اس کا ذکر کیا گیا۔ تیسرے نمبر پر اس کا معنی حاضر ہے، اور وہاں کوئی دوسرا احتمال ہی نہیں کہ وہ ہم گواہ والا معنی لیں، حالانکہ گواہ میں بھی تو حاضر والا معنی ہوتا ہے، اور ہم کوئی فیصلہ کرنے والا معنی لیں اس کا جو دوسری جگہ ہے، وہاں صرف اور صرف ہمیں حاضر والا معنی ہی کرنا پڑے گا۔ تو یہ جو اعلی حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے حاضر و ناظر کے ساتھ اس کا ترجمہ کیا، تو خود یہ تفسیر القرآن بالقرآن ہے، یعنی اس آیت کے اندر شہید کا معنی سوائے حاضر کے کوئی بن ہی نہیں سکتا، کہ جس وقت سورہ نساء میں ہے تو رب ذوالجلال نے فرمایا وَإِنَّ مِنْكُمْ لَمَن لَيُبَطِّئَنَّ، کہ اے جن پر لفظ مسلمان بولا جا رہا ہے، تم میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں، کچھ لوگ سے مراد یہاں پر منافقین ہیں، فَإِنْ أَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةٌ، اگر تمہیں مصیبت پہنچے،
یعنی جنگ کے اندر کوئی نقصان ہو جائے تو وہ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں قالا، وہ بندہ جو منکم میں جس کو اللہ نے ذکر کیا کہ تم میں سے کچھ وہ بھی ہیں کہ جب تمہیں مصیبت پہنچے تو وہ بندہ کیا کہتا ہے؟ قد انعم اللہ علیہ، رب نے مجھ پہ تو بڑا انعام کیا کہ جہاں دوسرے شہید ہو رہے تھے اذ لم اکم معہم شہیدا، شکر ہے میں حاضر نہیں تھا کہ جب مسلمانوں پہ مشکل وقت آ گیا، مصیبت آ گئی تو اذ لم اکم معہم شہیدا، کہ میں صحابہ کے ساتھ اس وقت شہید نہیں تھا، میں صحابہ کے ساتھ اس وقت شہید نہیں تھا۔ اس کو وہ اپنی بولی میں انعام سمجھ رہا ہے کہ صحابہ تو ویسے شہید ہو گئے، یعنی دشمن کی تلواروں سے، اور شکر ہے کہ جب یہ مشکل آئی صحابہ پر، بھوک تھی، پیاس تھی، تو اذ لم اکم معہم شہیدا، تو میں اس وقت موجود نہیں تھا، میں حاضر نہیں تھا، میں بچ گیا ہوں۔ اللہ فرماتا ہے کہ تم میں سے کچھ وہ ہیں لمن لیبطئن، جو پیچھے پیچھے رہتے ہیں کہ چلو صحابہ چلے جائیں، پیچھے پیچھے رہتے ہیں، اور آگے جب صحابہ پہ مشکل وقت آ گیا، مصیبت آ گئی، تو یہ کیا کہتے ہیں کہ جو نکلے نہیں تھے ساتھ منافقت کی وجہ سے، تو کہتے ہیں کہ قد انعم اللہ علیہ اذ لم اکم معہم شہیدا۔ اب یہاں لفظ شہید 100% حاضر کے معنی میں ہے کہ اچھا ہوا میں حاضر نہیں تھا، میں موجود نہیں تھا موقع پر، میں اس وقت نہیں تھا۔ یہ منافقین کی جو گفتگو حکایت کہی گئی قرآن مجید برہان رشید میں، اب یہاں لفظ شہید بمعنی گواہ نہیں ہے، وہ اگرچہ ثانوی معنی میں بات اس طرف بھی جائے گی، لیکن سب سے پہلے جو وہ بغلیں بجا رہے ہیں قد انعم اللہ علیہ، رب نے مجھ پر تو بڑا انعام کر دیا، اذ لم اکم معہم شہیدا، کہ میں صحابہ کے ساتھ حاضر نہیں تھا اس وقت، انہیں تو زخم ہوئے، وہ تو بھوکے رہے، وہ تو جان دے بیٹھے، اور اللہ نے مجھ پر انعام کیا کہ میں اس وقت ساتھ موجود نہیں تھا، میں حاضر نہیں تھا۔ تو اب یہاں لفظ شہید جو ہے یہ محض حاضر کے معنی میں ہے، قرآن مجید برہان رشید کے اندر حاضر کے معنی۔ اس کے ساتھ چوتھے نمبر پر یہ لفظ قرآن مجید برہان رشید میں علم کے معنی میں آتا، علم کے معنی میں۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان سورہ احزاب میں ہے، خالق کائنات جل جلالہ ارشاد فرماتا ہے واتقین اللہ ان اللہ کان علی کل شیء شہیدا، ان اللہ کان علی کل شیء شہیدا۔ اب یہ جو لفظ شہید ہے، ابن کثیر نے یہ کہا کہ اے لا تخفی علیہ خافیہ، اس سے کچھ چھپا ہوا نہیں ہے، یہ مطلب ہے۔ تو مطلب کیا سب جانتا ہے؟ تو لفظ شہید کے لحاظ سے یعنی یہاں مفسرین علیم کے ساتھ جو ملتا معنی ہے وہ کرتے رہے، اور اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اسی تناظر میں یہ ترجمہ کیا کہ ہر چیز اللہ کے سامنے ہے، ہر چیز اللہ کے سامنے ہے، ان اللہ کان علی کل شیء شہیدا۔ پانچویں نمبر پر لفظ شہید قرآن مجید میں اس معنی میں ہے جس میں آج بچے بچے کی زبان پر شہید کربلا، شہید ختم نبوت، یعنی صرف وہ یقتل والی اور قتل والی آیات ہی نہیں، بلکہ خود قرآن میں بھی اللہ نے ایسی ذوات کو، نفوس قدسیہ کو شہید کے ساتھ تعبیر کیا۔ اگرچہ کمی تو اس میں بھی کوئی نہیں کہ جب صحاح ستہ میں درجنوں حدیثیں ہیں کہ ہمارے آقا علیہ السلام نے انہیں شہید کہا، مگر قرآن کے اندر بھی باقاعدہ اسی معنی میں کہ جو اللہ کے رستے میں قتل کیے گئے، رب نے خود انہیں شہید کہا، اور شہداء کے لحاظ سے ان کا تذکرہ کیا، جس طرح میں نے خطبہ میں
جو آیت کریمہ کا حصہ پڑھا اس کے اندر یہی بات موجود ہے کہ خالق کائنات جل جلالہ نے سورہ آل عمران کے اندر خصوصی طور پر اس کا ذکر کیا اور اسی معنی کے اندر استعمال کیا۔ جب جنگ احد میں زخم پہنچے اور تکلیف پہنچی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا این یمسسکم قرح فقد مس القوم قرح مثلہ، کہ اگر میرے صحابہ تمہیں اس موقع پر تکلیف پہنچی ہے تو قوم کو اس سے پہلے پہنچ چکی ہے۔ فقد مس القوم، قوم سے مراد ہے قریش مکہ، قرح مثلہ یعنی بدر میں دیکھو انہیں کتنے زخم لگے تھے، اگر تجھے اب زخم لگے ہیں اور تکلیف پہنچی ہے تو انہیں تو تجھ سے پہلے لگ چکے ہیں، تو لہذا کوئی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، اور یہ دن ہیں جن میں ہم نے لوگوں کے لیے باریاں رکھی ہیں۔ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ، اور اس لیے کہ اللہ پہچان کرا دے۔ یہ بھی مقام اہم ہے ترجمے کا۔ دوسرے لوگ ترجمہ کرتے وقت کہتے ہیں وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ، تاکہ اللہ جان لے، تاکہ اللہ جان لے۔ ایسا کیوں ہوا؟ احد والا مسئلہ کیوں ہوا؟ بدر والا فتح کا معاملہ کیوں تھا؟ یہاں یہ معاملہ کیوں بنا؟ کہتے ہیں تاکہ اللہ جان لے۔ تو اس میں تو معاذ اللہ تعالیٰ کے لیے جہالت لازم آتی ہے کہ اب اللہ جان لے، اللہ تو ازل سے جانتا ہے۔ تو وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ، جس پر پرانے مفسرین نے یظہرہ کے ساتھ ترجمہ کیا، تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے ترجمے میں یہ لکھا، اور اس لیے کہ اللہ پہچان کرا دے، یعنی اللہ اظہار کر دے، خود تو جانتے ہی ہے، اوروں کو پہچان کرا دے۔ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا، کہ کون ہے مومن، اللہ پہچان کرا دے کہ ہر دعوے دار مومن نہیں ہے۔ کون ہے مومن؟ ایمان والوں کی اللہ پہچان کرا دے۔ وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ، اور تاکہ رب تم میں سے کچھ لوگوں کو مرتبہ شہادت دے۔ وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ، یعنی احد کے موقع پر وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ، اور اللہ تم میں سے کچھ شہید بنائے۔ وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ، اب یہ لفظ شہداء جو شہید کی جمع ہے، یہ 100% اسی معنی میں استعمال ہے جس میں ہم شہید کربلا کہتے ہیں، شہداء کربلا کہتے ہیں، شہداء احد، شہداء بدر، شہداء نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، شہداء ختم نبوت۔ تو اب یہ جو اللہ کے رستے میں جانے دینے والے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تاکہ رب تم میں سے کچھ کو مرتبہ شہادت دے، اور وہ مرتبہ شہادت پر فائز ہو جائیں، وہ شہید بن جائیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے نص قرآنی میں بھی اس کے رستے میں جو قتل کیے جاتے ہیں ان کو شہید خود بھی فرمایا، جس طرح کہ اس آیت کے اندر جو سورہ آل عمران کی آیت ہے، اس میں واضح طور پر وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ، اور تم میں سے کچھ لوگوں کو رب شہادت کا مرتبہ دے۔ تو یہاں شہادت کے مرتبے سے مراد یا شہداء سے مراد گواہی کا مرتبہ نہیں کہ کسی عدالت میں تم بھی گواہی دے دو یا کہیں تم بھی حاضر ہو جاؤ۔ یہاں فکس ہے مرتبہ شہادت، یعنی اللہ کے رستے میں جن کی جان اللہ کی دین کی سربلندی کے لیے نکلتی ہے انہیں جو شہید کہا جاتا ہے۔ تو قرآن میں اللہ نے ان کو شہید کے لفظ کے ساتھ تعبیر کیا اور ان کے لیے اس اصطلاح کو بولا اور انہیں واضح کیا کہ جو میرا نام ہے اور جو میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے، دین کی خاطر جب تم نکلے ہو تو ہم نے اس بڑے منصب کے پیش نظر
تمہیں اپنے والا نام دے دیا ہے، اگرچہ اللہ کے لیے اس نام کا مطلب اور ہوگا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے لفظ شہید کا مطلب اور ہوگا، اور اس کے لیے لفظ شہید کا مطلب اور ہوگا، لیکن خالق کائنات جل جلالہ نے جو جان دینے والے ہیں، یقتل ہیں اور قتل ہے، ان کے لیے یہ کہ یہ صرف قتیل مقتول ہی نہیں بلکہ یہ مقام شہادت پر فائز ہو چکے ہیں اور انہیں مرتبہ شہادت دیا جا چکا ہے۔ اب اس مرتبہ شہادت میں چونکہ جب ہم مصادر کا اعتبار کرتے جائیں گے اور آگے فعیل بمعنی مفعول اور فعیل بمعنی فاعل کا اعتبار کریں گے تو پھر تقریباً 13 وجوہات بنتی ہیں کہ شہید کو شہید کیوں کہا جاتا، جو قتیل تھا، جو مقتول تھا، رب نے اسے شہید کیوں کہا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو شہید کیوں کہا۔ تو سب سے پہلے لفظ شہید میں اس چیز کو واضح کیا جاتا ہے کہ لِأَنَّهُ حَيٌّ فَكَأَنَّ أَرْوَاحَهُمْ شَاهِدَةٌ اے حاضرۃ، کہ شہید کو شہید اس لیے کہا جاتا ہے کہ شہید کی روح حاضر ہو جاتی ہے، شہید کی روح حاضر ہے، یعنی وہ جو لفظ شہید میں حاضری والا معنی ہے، الشہود والشہادۃ الحضور مع المشاہدۃ، جو امام راغب اصفہانی نے وضاحت کی، تو شہید کو شہید اس لیے کہا جاتا ہے کہ شہید چونکہ زندہ ہوتے ہیں تو ان کی زندگی کی بنیاد پر فَكَأَنَّ أَرْوَاحَهُمْ شَاهِدَةٌ، گویا کہ ان کی روحیں جہاں ان کا نام لیا جا رہا ہے حاضر ہیں، گویا کہ حاضر ہیں، اور کبھی حقیقتاً بھی، جس طرح میں ابھی وہ تفسیر سنائی سے بلکہ تفسیر مظہری سے اس کو بیان کروں گا اور حدیث سے اس کے دلائل ہیں، تو یہاں پر پھر شہید کو شہید کیوں کہا جاتا ہے کہ شہید کہتے ہیں حاضر ہونے والے کو، تو ان کی روحیں ان کو رب ذوالجلال خاص مرتبہ دیتا ہے، اور اس مرتبے کے لحاظ سے تفسیر مظہری میں انہوں نے بیان کیا، اور یہ اس لیے بھی حوالہ اہم ہے کہ غیر مقلدین نے جو بر صغیر میں اپنی تاریخ لکھی کہ اپنے آپ کو چونکہ وہ اہل حدیث کہتے ہیں کہ اہل حدیث کی بر صغیر میں علمی خدمات، تو اپنا تو ان کا کوئی قابل ذکر تھا نہیں، تو انہوں نے قاضی ثناء اللہ پانی پتی صاحب، یہ جو تفسیر مظہری والے ہیں، ان کو بھی انہوں نے اپنے کھاتے میں لکھا ہوا ہے کہ یہ بھی ہمارے تھے اور اتنے بڑے مفسر تھے اور پانی پت میں رہ کے یعنی اتنے بڑے عربی دان تھے۔ تو اس طرح کر کے خانہ ساز تاریخ کے ذریعے انہوں نے ان پر قبضے کی کوشش کی ہے۔ تو یہاں ان کا عقیدہ دیکھو، یہ جو میں نے پہلی وجہ بیان کی شہید بمعنی حاضر، کے شہید کو شہید کیوں کہا جاتا، یہ کہتے ہیں کہ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ اموات، اس کی تشریح کے اندر دوسرے پارے میں کہتے ہیں بل احیاء کی زیر تشریح، یعنی ان اللہ تعالی یعطی لارواحہم قوت الاجساد، کہ رب ذوالجلال شہیدوں کی روحوں کو جسموں والی قوت دیتا ہے۔ یعنی ویسے تو کوئی کہہ سکتا تھا نا کہ شہیدوں کا کیا خصوصیت ہے، روحوں تو سب کی زندہ ہیں، تو انہوں نے کہا کہ شہیدوں کی روحوں کی خصوصیت یہ ہے کہ رب ان ارواح کو جسموں والی طاقت دے دیتا ہے، ہیں روحیں لیکن فنکشن ان کے اجسام والے ہوتے ہیں۔ اللہ ان کی ارواح کو، شہداء کی ارواح کو جسموں والی طاقت دے دیتا ہے۔ تو پھر وہ کیا کرتے ہیں، کہتے ہیں فَيَذْهَبُونَ مِنَ الْأَرْضِ وَالسَّمَاءِ وَالْجَنَّةِ حَيْثُ يَشَاءُونَ، من بیانیہ ہے، ویسے تو یہاں چاہیے تھا نا الہ فَيَذْهَبُونَ إِلَى الْأَرْضِ وَالسَّمَاءِ وَالْجَنَّةِ،
تو من بیانیہ کے طور پر کہ ان مقامات پر شہید چلے جاتے ہیں، شرق ہو، غرب ہو، عرب ہو، عجم ہو، شہیدوں کے لیے نہ ویزے کی ضرورت ہے، نہ کسی سواری کی محتاجی ہے۔ رب ان کی روحوں کو جسموں والی طاقت دیتا ہے، زمین کے جس شہر میں جانا چاہیں وہ چلے جاتے، اور صرف زمین پہ نہیں، آسمانوں پہ بھی چلے جاتے ہیں، اور صرف نچلے آسمانوں تک ہی نہیں، جنت میں بھی چلے جاتے ہیں، یعنی حشر قیامت سے پہلے پہلے۔ یہ بلا وجہ غازی ممتاز صاحب پھرا نہیں مار جاتے اپنے مخالفین کے خلاف سے، تو یہ شہیدوں کو، ان کی ارواح کو اللہ تعالیٰ جسموں والی طاقت دیتا ہے۔ تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے محبین کو جو ان سے مدد ملتی ہے، شہداء کا خاص ایک مرتبہ ہے، اور پھر جوں مقام بلند ہے ان کی روحوں کے اندر جو جسموں والا فنکشن ہے وہ تیز ہو جاتا ہے۔ زمین پر کسی شہر میں چلے جانا، آسمانوں پہ چلے جانا، ادھر دفن زمین میں ہے، جنت میں چلے جانا، یہ ان کے لیے معمولی کام ہے۔ حیث یشاؤن، یعنی رب نے ان کو یہ توفیق دی ہوئی ہے، اتنی اجازت، یہ نہیں کہ پہلے 10 دن درخواست لکھیں کہ رب ہمیں اجازت دے دے ہم چلے جائیں۔ رب نے ایک باری ان کو اجازت دی ہوئی ہے کہ تم نے جہاں جانا ہو تمہیں اجازت ہے، تمہاری روحوں میں جسموں والی طاقت ہے، تم چلے جاؤ جہاں تم جانا چاہتے ہو۔ اب جا کے کرتے کیا ہے؟ کہتے ہیں وَيَنْصُرُونَ أَوْلِيَاءَهُمْ، اپنے دوستوں کی مدد کرتے ہیں، یعنی ان کی روحوں میں جسموں والی طاقت آ جاتی ہے۔ يَنْصُرُونَ أَوْلِيَاءَهُمْ، اپنے اولیاء یعنی اپنے دوست جو ہیں شہیدوں کے، ان کی مدد کرتے ہیں۔ وَيُدَمِّرُونَ أَعْدَاءَهُمْ، اور اپنے دشمنوں کو تباہ و برباد کرتے ہیں۔ یعنی یہ قاضی ثناء اللہ تفسیر مظہری میں، یعنی یہ شہداء کی زندگی کا فنکشن بیان کر رہے ہیں کہ وہ صرف زندہ نہیں کاغذی طور پر، صرف زندہ نہیں مانوی طور پر، بلکہ ان کی روحوں میں جسموں والی طاقت آ جاتی ہے، اور وہ طاقت کا استعمال بھی کرتے ہیں، اور انہیں پتہ ہے ہمارے ساتھی کون کون ہیں، اور انہیں پتہ ہے ہمارے مخالف کون کون ہیں۔ تو ینصرون اولیاءہم ویدمرون اعداءہم، اپنے دوستوں کی مدد کرتے ہیں اور اپنے دشمنوں کی تدمیر، ہلاکت، تباہ و بربادی کرتے ہیں۔ انشاء اللہ تعالی، اور یہ سب اللہ کی مشیت کے تابع ہے۔ ومن آجال ذالک الحیات، اس حیات کی وجہ سے جو رب فرماتا ہے بل احیا، بلکہ زندہ ہیں، انہیں مردہ نہ کہو بلکہ زندہ ہیں۔ کہتے ہیں من آجال ذالک الحیات لا تأکل الارض اجسادہم، زمین ان کے جسم نہیں کھاتی، یعنی ایک تو روح کو جسم والا فنکشن مل گیا، اور ایک قبر میں جسم ہے، تو زمین ان کے جسم کو نہیں کھاتی۔ کہتے جسم تو کیا، ان کی شان یہ ہے ولا اکفانہم، زمین ان کے کفن بھی میلے نہیں ہونے دیتی، نہ ان کے جسم کھاتی ہے زمین اور نہ ان کے کفن۔ اور اس میں پھر چونکہ بات چھڑی ہوئی تھی تو انہوں نے اگلا مسئلہ بھی بیان کر دیا کہ کہا کہ جب نص قطعی میں ہے شہید کے لیے کہ بل احیا، تو پھر نبی تو شہیدوں سے کہیں اونچے ہیں، انبیاء علیہ السلام، شہید جن کا کلمہ پڑھ کے شہید بنا ہے، اگر کلمہ نہ پڑھا ہوتا تو 1000 بار کٹ جاتا کسی شہید تو کوئی نہ کہتا، تو جن کے اوپر ایمان لانے کی وجہ سے یہ شہید بنا ہے، تو ان کی زندگی کہتے ہیں بل حیات الانبیاء اقوا منہم، کہ نبی صرف زندہ ہی نہیں، قوی ترین حیات ان کی ان کے مقابلے میں ہے، یعنی شہیدوں کی حیات کے مقابلے میں ان کی حیات اقوا ہے۔ وَأَشَدُّ ظُهُورًا آثَارُهَا فِي الْخَارِجِ، اور خارج کے اندر انبیاء علیہ السلام کی جو حیات ہے اس کے آثار خارج میں ان کے مقابلے میں زیادہ مرتب ہوتے ہیں، اتنے ان کے نہیں ہوتے، حالانکہ یہ بھی زندہ ہیں جتنے کہ انبیاء علیہ السلام کی حیات کے آثار خارج میں مرتب ہوتے ہیں۔ حتیٰ یہ تفریح اس پر قائم کرتے ہوئے کہتے ہیں
لا یجوز النکاح بازواج النبی صلی اللہ علیہ وسلم بعد وفاتی بخلاف الشہید، کہ شہید اگرچہ زندہ ہے، ویسے تو چاہیے کہ جو زندہ ہو اس کی بیوی تو پھر اس کی ہوتی ہے، آگے اس کا نکاح نہیں ہو سکتا۔ کہتے ہیں شہید اگرچہ زندہ ہے مگر خارج میں احکام کے لحاظ سے اس کے ساتھ سلوک جو ہے، رویہ دوسرا رکھا گیا ہے کہ عدت گزرے گی تو اس کی بیوی کا آگے نکاح ہو جائے گا، اگرچہ خاوند زندہ ہے، اور زندہ کی بیوی کا تو آگے نکاح نہیں ہوتا، لیکن وہ خارج میں آثار مرتب ہونے کے لحاظ سے شہید کی حیات کے وہ آثار مرتب نہیں ہوتے جو نبی کی حیات کے آثار مرتب ہوتے ہیں۔ اس واسطے کہا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد کسی کے لیے جائز نہیں تھا کہ آپ کی ازواج میں سے کسی کے ساتھ نکاح کرے، کیونکہ جن کے خاوند زندہ ہیں ان کے ساتھ نکاح کیسے کسی کا ہو سکتا۔ تو اس واسطے کہا کہ انبیاء علیہ السلام کی حیات بعد از وصال شہداء سے کہیں زیادہ قوی ہے، اور اس کے آثار بھی اس حیات کے لحاظ سے خارج میں مرتب ہوتے ہیں جو شہداء کے لحاظ سے نہیں ہوتے۔ تو اس بنیاد پر یعنی کتنا لازمی ہے انبیاء علیہ السلام کی حیات کو ماننا، اور اس پر جو آثار مرتب ہوتے ہیں اس پر یقین رکھنا، اور اس پر جتنے بھی آگے اہل سنت و جماعت کے معتقدات ہیں حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم سے منسلک، تو انہوں نے یہ ساری بحث اسی بل احیا پر کر دی، اور یہاں پھر یہ واضح ہوا کہ ایک عام سا بندہ تھا لیکن شہادت پا گیا، تو اب اس کا سٹیٹس اللہ کے ہاں کتنا ہے کہ رب نے اپنی طرف سے حرام کر دیا کہ اس کے بارے میں کوئی لفظ بولے مردہ ہونے کا۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، یہ باقاعدہ نہی آئی ہے اللہ کی طرف سے کہ جس رب نے یہ کہا کہ کسی کو تم میرا شریک نہ ٹھہراؤ، اس رب نے حرام کیا کہ تم کسی بھی شہید کو مردہ نہ کہو، اور بلکہ وہ زندہ ہے۔ تو پھر جب شہید کے آداب اتنے سکھائے قرآن نے، تو پیغمبر علیہ السلام کے کتنے آداب ہوں، یعنی زبان میں بولتے ہوئے ان کے بارے میں کوئی جس طرح کے کچھ نام نہاد خطیب کچھ فرقوں کے مردہ کی رٹ لگاتے ہیں، تو جب رب کو یہ پسند نہیں کہ جو نبی کا کلمہ پڑھ کے منصب شہادت پہ پہنچا اسے کوئی یقتلو کہے بل احیاء، بلکہ کہو زندہ ہیں زندہ ہیں زندہ ہیں، اور یوں زندہ ہے وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، کمی تمہارے اندر ہے، وہ تو زندہ ہے۔ یعنی یہ نہیں کہا وَلَٰكِن لَا تَعْلَمُونَ وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، یہ بڑے پتے کی بات ہے۔ یعنی کہا تمہیں علم کیا ہوگا، تمہیں شعور بھی نہیں ہو سکتا، علم کیسے ہوگا تمہیں ان کی زندگی کا؟ علم ہونا تو بڑی دور کی بات ہے، تم ہو یہ چاہتے ہو تمہیں علم آ جائے، علم کہاں، تمہیں تو شعور بھی نہیں آ سکتا، چونکہ علم جو ہے وہ بولا جاتا ہے ذوی العقول کے لیے، اور شعور ذوی العقول میں بھی ہوتا ہے، غیر ذوی العقول میں بھی ہوتا ہے۔ شعور، ادراک، احساس، مثلا بھینس کو شعور ہے کہ وہ بندہ سوٹی لے کے میری طرف آ رہا ہے تو میں آگے چلنا شروع کر دوں، علم نہیں اس کو۔ تو اللہ فرماتا ہے تمہیں شعور نہیں آ سکتا، ان کی بلند حیات کا علم کیسے آئے گا؟ یعنی وہ شے جو ڈنگروں کو مل سکتی ہے اس موضوع پر تمہیں وہ نہیں مل سکتی، تمہیں علم کیسے ملے گا کہ تم چلے ہو شہید کی حیات کی پیمائش کرنے اور اس کو ترازو میں تولنے، تمہیں اس کے بارے میں علم کہاں سے ملے؟ تمہیں تو شعور بھی نہیں آ سکتا، اتنے تم نیچے ہو، اور اس کی حیات اتنی اونچی ہے۔ تو جن کے غلام کی حیات اتنی بلند ہو تو پھر آقا کی حیات کتنی بلند ہو، اور اس کے بارے میں پھر رب کو کتنا پسند ہے، تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ، یعنی یہ کہ ان کی حیات کا تذکرہ ہو، نہ یہ کہ مردہ کی معاذ اللہ تقریریں کی جائیں اور مٹی میں مل جانے کی
باتیں کی جائیں. اور پھر یہ دیکھو کہ یہ موضوع کتنا حساس ہے کہ شہید کے بارے میں رب نے صرف زبان پر ہی پابندی نہیں لگائی بلکہ خیال پر بھی لگا دی. خیال پر بھی کہ بولنا تو درکنار، تم نے سوچنا بھی یہ نہیں. اور یہ بڑا اہم ایریا ہے خیال کے لحاظ سے پابندی. وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا. بولنا تو دور ہے، سوچو بھی نہیں کہ جنہیں میرے رستے میں شہید کیا گیا ان کے بارے میں مردہ ہونے کا سوچو بھی نہیں. تو یہ کتنی گہری بات ہے کہ بندے کچھ اتنے عظیم ہو جاتے ہیں کہ جن کے بارے میں میلی سوچ پر بھی رب پابندی لگا رہا ہے کہ زبان سے بولنا تو دور کی بات ہے، تم نے سوچنا بھی نہیں. اگر تم نے جنت جانا ہے اور تم نے میرا قرب پانا ہے تو پھر میں تم پہ لازم کر رہا ہوں. تم نے ان کے مردہ ہونے کا خیال بھی نہیں کرنا. خیال تک پابندی. عمومی طور پر تو پابندی یہی ہے کہ زبان سے کلمہ کفر نہ نکلے، زبان پر نہ لاؤ، زبان پر نہ لاؤ. لیکن یہاں شہید کے لحاظ سے فرمایا خیال بھی نہ کرو، گمان بھی نہ کرو. تو جب شہید کی حیات کا اتنا ادب ہے تو شہید کے آقا کی حیات کا کتنا ادب. اور ناموس رسالت پھر کس قدر حساس مسئلہ. یہ نص قرآنی میں رب ذوالجلال عام سے بندے تھے، اللہ کے رستے میں جان انہوں نے دی، تو رب نے اب فرمایا کہ اس کے بارے میں تم نے خیال بھی نہیں کرنا مردہ ہونے کا، تم نے زندگی ان کی بیان کرنی ہے. تو یہ لِأَنَّهُ حَيٌّ، چونکہ شہید زندہ ہوتا ہے تو اس واسطے شہید کو شہید کہا جاتا ہے. گویا کہ ان کی ارواح بالعموم اور حقیقتاً ان کی ارواح بالخصوص وہ حاضر ہو جاتی ہیں. تو جو حاضر ہو وہ شہید ہوتا ہے. تو اس واسطے پھر شہید کو شہید کہا جاتا ہے. دوسرے نمبر پر مشاہدہ سے ہے لِأَنَّهُ يُشَاهِدُ الْمَلَكُوتِ مِنْ دَارِ الدُّنْيَا وَدَارِ الْآخِرَةِ، کہ شہید کو رب یہ قوت دیتا ہے کہ وہ ملکوت کا مشاہدہ کرتا ہے، خواہ وہ ملکوت دنیا کے ہوں خواہ وہ ملکوت آخرت کے ہوں. تو چونکہ اس میں ملکوت کے مشاہدہ والی شان پکی رب اس کو دے دیتا ہے، اس واسطے پھر شہید کو شہید کہا جاتا ہے کہ وہ مشاہدہ کا سپیشلسٹ ہے. وہ اس دنیا کے ملکوت بھی جانتا ہے اور اگلے جہان کے ملکوت بھی اس کا مشاہدہ کرتا ہے، اس لیے اس کو شہید کہا جاتا ہے. تیسرے نمبر پر کہ جب اس کی روح نکلتی ہے لِأَنَّهُ يَشْهَدُ عِنْدَ خُرُوجِ رُوحِهِ مَا أَعَدَّ اللَّهُ لَهُ مِنَ الْكَرَامَةِ، رب نے اس کے لیے جو کرامت تیار کر رکھی ہے اس کی روح اس کو دیکھ رہی ہوتی ہے. اس کی روح اس کے لحاظ سے گواہ بن جاتی ہے، جب نکلتی ہے اس کے جسم سے تو گواہ بن جاتی ہے. یشہدو، تو اس گواہی پر پھر شہید کو شہید کہا جاتا ہے کہ اس کی روح نے گواہی دی ہے اور گواہ بن گئی ہے. جو رب نے اس کے لیے جنت میں انعامات تیار کر رکھے ہیں، اس کی روح نے اس کو دیکھ کر گواہی دی ہے، لہذا یہ اس شہادت کی وجہ سے شہید ہے. چوتھے نمبر پر لِأَنَّهُ يُشَاهِدُ الْمَلَائِكَةَ عِنْدَ احْتِضَارِهِ، جب اس کا آخری وقت ہوتا ہے تو یہ فرشتوں کا مشاہدہ کرتا ہے. فرشتوں کا مشاہدہ کرتا ہے کہ فرشتے میری روح کو لپیٹنے کے لیے کفن میں جنت کے یہ لے کر آئے ہیں کپڑا اور میری روح لپیٹنے لگے ہیں، جس کا حدیث شریف میں ذکر ہے. تو اس واسطے پھر اس کو شہید کہا جاتا ہے کہ یہ مشاہدہ کرتا ہے ملائکہ کا. پانچویں نمبر پر لِأَنَّهُ يَشْهَدُ بِإِغْبَلَاغِ الرُّسُلِ یوم القیامت، قیامت کے دن کچھ لوگ تو وہ ہوں گے جب ان سے پوچھا جائے گا تمہارے پاس رسول گئے تھے، وہ کہیں گے بالکل گئے ہی نہیں، اگر تبلیغ کرتے تو ہم نے مان جانا تھا.
لیکن شہید کی یہ شان ہے کہ یہ قیامت کے دن ابلاغ رسل پر گواہی دے گا، شہادت دے گا ابلاغ رسل پر کہ رسولوں نے تبلیغ کی تھی۔ ہر امت کے شہید اور اس امت کے تو پہلوں پر بھی گواہی دیں گے کہ فلاں نبی جو انہوں نے بھی تبلیغ کی تھی، فلاں نے بھی تبلیغ کی تھی، تو اس شہادت کی وجہ سے ان کو شہید کہا جاتا ہے کہ خاص مقام پر جب بڑی بڑی امتیں اور قومیں مکر جائیں گی اس وقت ان کی شہادت پھر بھی موجود ہوگی تبلیغ انبیاء علیہم السلام پر۔ اس کے ساتھ چھٹے نمبر پر لِأَنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يَشْهَدُونَ لَهُ بِالْجَنَّةِ کہ یہ وہ ہے، اب مشہود کے لحاظ سے، مبنی للمفعول کے لحاظ سے، کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کے اوپر، جن کے بارے میں اللہ بھی گواہی دیتا ہے اور فرشتے بھی گواہی دیتے ہیں کہ یہ بندے جنتی ہیں، ان کے بارے میں گواہی دی گئی ہے اللہ کی طرف سے اور فرشتوں کی طرف سے۔ تو اس شہادت کی وجہ سے جو ان کے بارے میں اللہ کی طرف سے دی گئی، اللہ شاہد بنا، یہ مشہود بن گئے، تو اس شہادت کی وجہ سے بھی ان کو شہید کہا جاتا ہے۔ ساتویں نمبر پر لِأَنَّ عَلَيْهِ شَاهِدًا بِكَوْنِهِ شَهِيدًا، لِأَنَّ عَلَيْهِ شَاهِدًا کہ یہ گلزار ہیں شہادت کا، ان کے اوپر گواہی ہے، ان کے اوپر وہ چیز ہے جو ان کی شہادت پر گواہی دے رہی ہے۔ جس طرح کے حکم ہے کہ اس کا خون نہ دھو لو، اسے ایسے ہی دفن کرو، اور ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قیامت کے دن جب شہید اٹھے گا تو اس کے زخموں سے تازہ خون بہہ رہا ہوگا، لونہ لون الدم وریحہ ریح المسک، رنگ خون والا ہوگا، خوشبو کستوری والی ہوگی، تو وہ خوشبو کستوری والی پھیلے گی تو پھر میدان معاشر میں جدھر جدھر خوشبو آئے گی لوگ کہیں گے دیکھو شہید جا رہا ہے، شہید جا رہا ہے، خوشبو، شہادت کی خوشبو آ رہی ہے۔ تو پھر اس کے جسم پر ایسی چیز ہے جو گواہی دیتی ہے اس کے بارے میں، اس کے لحاظ سے جو گواہی دیتی ہے، یہ گواہ اٹھائے ہوئے ہے ہر وقت، یہ شاہد کا حامل ہے، اس کے اوپر ہے شاہد، اس کا زخم، اس کا بہتا خون، وہ جو قیامت کے دن بھی شہید کا خون جو ہے وہ گواہی دے رہا ہوگا، تو اس لیے اس کو شہید کہا جاتا ہے کہ اس پر ایک شاہد ہے جو کہ اس کے مرتبے کی میدان معاشر میں بھی گواہی دے رہا ہوگا۔ اور اس میں بڑی لطافت ہے، ادھر جو روزے دار ہے اس کا ہے لونہ لون الدم وریحہ ریح المسک، اور ادھر یعنی وہ روزے دار جو ہے اس کے وہاں پر ہے خوشبو منہ کے اندر، روزہ بھی چونکہ نظر نہ آنے والی چیز ہے تو اس کے لیے قیامت کے دن ان کے منہوں کی خوشبو جو ہے، روزے داروں کے منہ کی خوشبو وہ ہر طرف پھیل جائے گی، اور اس خوشبو کو اطیب من ریح المسک لخلوف فم الصائم اطیب من ریح المسک، کستوری سے بھی زیادہ اچھی وہ خوشبو آ رہی ہوگی، اور اس سے میدان معاشر میں پتہ چلے گا یہ روزے دار جا رہے ہیں، اور یہ شہید ہے کہ جس کا خون تازہ زخموں سے بہ رہا ہوگا، لونہ لون الدم وریحہ ریح المسک، رنگ خون والا ہوگا، خوشبو جو ہے وہ کستوری والی ہوگی، تو اس کے اوپر چونکہ شاہد ہے اس پر، تو اس واسطے پھر اس کو شہید کہا جاتا ہے۔ 8ویں نمبر پر لِأَنَّهُ لَا يَشْهَدُ عِنْدَ مَوْتِ إِلَّا مَلَائِكَةُ الرَّحْمَةِ کہ ویسے تو جب موت کا وقت ہوتا ہے کبھی عذاب کے فرشتے آئے ہوئے ہوتے ہیں گرفتار کرنے کے لیے، کبھی کوئی معاملہ ہوتا ہے، کبھی کوئی معاملہ ہوتا ہے، لیکن شہید وہ ہے کہ جس کے وصال کے وقت حاضر ہو جاتے ہیں صرف رحمت کے فرشتے، چونکہ ان کا شہود ہوتا ہے، ان کی حاضری ہوتی ہے، تو اس شہود کی وجہ سے
اس شہود کی وجہ سے ان کو پھر شہید کہا جاتا ہے۔ 9 نمبر پر یشہد لہ بالامان من النار، اس کے لیے دنیا سے رخصت ہوتے وقت گواہی دی جاتی ہے کہ تجھے آگ کی طرف نہیں لے جایا جائے گا۔ امان من النار، آگ سے بچاؤ کے بارے میں گواہی دی جاتی ہے، آگ سے بچاؤ کے بارے میں امان کے لحاظ سے گواہی دی جاتی ہے۔ یشہد لہ بالامان من النار۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو 10ویں وجہ ہے کہ شہید کو شہید کیوں کہا جاتا ہے، اس میں ہے کہ لأن الملائکۃ تشہد لہ بحسن الخاتمہ، کہ فرشتے اس کے حسن خاتمہ پر گواہی دیتے ہیں، فرشتے اس کے حسن خاتمہ پر گواہی دیتے ہیں، اور اس گواہی، اس شہادت کی وجہ سے اس کو شہید کہا جاتا ہے۔ 11ویں نمبر پر قیلا لأن الانبیاء تشہد لہ بحسن الاتباع، کہ ان کے لیے انبیاء علیہ السلام گواہی دیتے ہیں کہ انہوں نے ہماری پیروی کا حق ادا کر دیا ہے۔ اتباع کا جو حکم تھا ان کو کہ تم نے پیروی کرنی ہے، تو یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے پیروی کرنے کا حق ادا کیا۔ اس پر شہید کے نبی گواہی دے رہے ہیں شہید کے حق میں، تو اس شہادت کی وجہ سے شہید کو شہید کہا جاتا ہے۔ 12ویں نمبر پر لأن علیہ علامۃ شاہدۃ بأنہ قد نجا، کہ دنیا سے جاتے وقت اس پر علامت ہے جو گواہی دے رہی ہے کہ یہ بندہ نجات پا گیا ہے، تو اس گواہی کی بنیاد پر اس کو شہید کہا جاتا ہے۔ اور ایسے ہی سب سے بڑی بات یہ ہے لأن اللہ یشہد لہ، یہ 13ویں وجہ ہے کہ شہید کو شہید کیوں کہا جاتا ہے۔ لأن اللہ یشہد لہ بحسن نیتہ و اخلاصہ، اللہ گواہی دیتا ہے جب یہ نکلا تھا تو ریا کے لیے نہیں نکلا تھا، یہ میرے دین کی سربلندی کے لیے نکلا تھا، یہ ختم نبوت کی حفاظت کے لیے نکلا تھا، یہ اسلام کو غالب کرنے کے لیے نکلا تھا۔ اللہ گواہی دیتا ہے، اللہ شہادت دیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ شہادت جو ہے اس کو پیش نظر رکھتے ہوئے تھا مقتول، تھا قتیل، لیکن رب نے خود ہی یتخذ منکم شہداء کہہ کر اس خاکی بندے کو منصب شہادت عطا فرمایا، اور اس کے لیے شہداء اور شہید کا لفظ استعمال کیا گیا۔ تو یہ میں تشریح نہیں کر سکا، اجمال کے ساتھ جو لغوی طور پر لفظ شہید 3 مصادر کے شہود سے بنا ہے، کہ مشاہدہ سے بنا ہے، کہ شہادت سے بنا ہے، کہ مبنی للفاعل ہے، کہ مبنی للمفعول ہے، پھر شاہد ہے یا مشہود ہے، پھر شہادت کی کیا کیا جہتیں ہیں، تو پھر 13 وجوہات میں نے آپ کے سامنے بیان کی کہ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ اموات، جنہیں قتل کیا گیا تھا رب نے انہیں شہید کیوں کہا، اور انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شہید کیوں کہا، اور انہیں پوری امت پھر شہید کیوں کہتی ہے۔ ان وجوہات سے پتہ چلتا ہے کہ مقام شہادت کتنا اونچا ہے، اور مرتبہ شہادت کس قدر بلند ہے، اور خالق کائنات جل جلالہ نے اس بنیاد پر خصوصی طور پر جب ہم آیات دیکھتے ہیں تو ایک معاہدہ ہوا تھا بندے کا، اللہ کے ساتھ ایک سودا ہوا تھا، تو اس پر قائم تو ہم سارے ہیں، لیکن گواہی دیتا ہے تو شہید کا خون۔ اس معاہدہ کے پکا ہو جانے پر اب اس کے بعد کبھی اس کے ٹوٹنے کا کوئی خدشہ نہیں ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید برہان رشید میں فرمایا 11ویں پارے میں ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسہم واموالہم بان لہم الجنہ، کہ بے شک اللہ نے خرید لیا مومنین سے ان کی جانوں کو اور ان کے مالوں کو جنت کے بدلے میں۔
اس خریداری پر کہ رب نے خریدا ہے اور میں نے بیچا ہے. ہر مومن کا ایمان تو ضرور ہے، تب ہی مومن ہوگا جب اس آیت پر بھی ایمان ہوگا کہ جان میرے پاس میری اپنی نہیں، بیچی ہوئی ہے. نہ بچا بچا کے تو رکھ سے تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ، جو شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں. کہ اس لیے یہ نہ ہائے ہائے کرتا ہے، نہ چیختا ہے، نہ چلاتا ہے، نہ ماتم کرتا ہے، بلکہ شکر کرتا ہے کہ رب نے تو میرے نام جنت لگائی ہوئی تھی، میری طرف سے کمی تھی کہ جان میں نے سپرد کرنی تھی اللہ کے، اور موقع نہیں بن رہا تھا. آج موقع بن گیا ہے کہ میں اپنی جان جو بیچی ہوئی ہے، میرے پاس ادھاری تھی، میں اپنے رب کے سپرد کر رہا ہوں. تو لہٰذا وہ اطاعت اور شکر کے جذبے میں تجھے وہ شاخ سے توڑیں زہے نصیب تیرے کہ تڑپتے رہ گئے گلزار میں رقیب تیرے. یہ شہید بھی ہو رہا ہوتا ہے اور رب کا شکر بھی ادا کرتا ہے. ہر ایک کو موقع یہ کب ملتا ہے اور ہر ایک کی جان کب وہاں خریدی جاتی ہے. یہ تو بڑے خاص لوگوں کی جانیں ہیں جن کا خریدار اللہ بن جائے، اپنی طرف نسبت کرے ان اللہ اشترى، اللہ نے خریدا. تو بوقت شہادت ایمان سب کا تھا، لیکن بوقت شہادت شہید جو ہے اس نے گواہی دے دی کہ جو میں نے بیچی تھی میں نے رب کے سپرد کر دی ہے، جو بیچی تھی رب کے سامنے میں نے سپرد کر دی ہے. اس گواہی پر پھر اس کو شہید کہا جاتا ہے کہ اتنی بڑی گواہی ہے. باقی جو ہے ان کا تو صرف ایمان ہے، اور یہ تو ساتھ گواہ بھی ہو گیا ہے کہ اپنی جان رب کے سپرد کرنے کا یہ گواہ ہو گیا ہے. تو اس بنیاد پر اس کو شہید کہا جاتا. اس کے بعد پھر شہداء کی کئی اقسام ہیں اور ان کے لیے کئی درجات اور کئی مراتب ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ شانیں بیان کی، اور این سعادت بزور بازو نیز تا نہ بخشد خدائے بخشندہ. کسی کی مرضی ہو کہ میں نے دھکے سے شہید ہو جاؤں تو نہیں ہو سکتا. شہادت شرف ہے، رب دے گا تو ملے گا. اور یہ بھی ضروری نہیں کہ دنیا جسے شہید کہتی ہو وہ شہید ہی ہو، کیونکہ دنیا تو صرف ظاہر کو دیکھتی ہے. مسلم شریف میں ہے کہ قیامت کے دن رب ذوالجلال ایک شخص سے پوچھے گا کہ مواخذے کے طور پر میں نے اتنی نعمتیں تجھے دی تھیں، تجھے کڑیل جوان بنایا تھا، بتا تو نے کیا کیا میرے لیے. اور بندہ وہ ہے جس کو دنیا شہید کہتی ہے، یعنی میدان جنگ میں گیا، باقاعدہ وہاں لڑائی میں مارا گیا، دنیا اس کو شہید کہتی ہے. رب نے جب پوچھا، مسلم شریف میں ہے تو سرکار فرماتے ہیں وہ کہے گا یا اللہ تو نے بڑے انعامات کیے تھے تو میں نے تو حق ادا کیا، مجھے پتہ چلا تیرے دین کو ضرورت ہے میری جان کی تو میں نکلا اور واپس گھر نہیں آیا، میری وہیں جان نکل گئی. ہر شہید ایسا نہیں، بعض کی بات ہو رہی حدیث میں تو اللہ فرمائے گا تو جھوٹ بولتا ہے، حالانکہ یہ سب کچھ ہوا تھا. یعنی اس کو واقعی میدان جنگ میں اس کی جان نکلی تھی زخموں کے نتیجے میں. اللہ چونکہ دل جانتا ہے تو اللہ فرمائے گا تو جھوٹ بولتا ہے، اس دن جب تو نکلا تھا میں اس وقت بھی تیرے دل سے واقف تھا، تیرا ارادہ یہ تھا کہ تجھے بطل نہ ڈر مجاہد صف شکن کہا جائے اور دنیا تیری بہادری کے نعرے لگائے. تیرے سامنے میرے دین کا غلبہ کب تھا؟ تیرے سامنے تو اپنی واہ واہ تھی اور اپنی بلے بلے تھی، اور وہ تو دنیا میں تجھے اجر مل گیا کہ تیرا تعارف ہوا کہ یہ بہت بڑا مجاہد ہے، بہت صف شکن ہے، دلیر بڑا ہے، نڈر بڑا ہے. اب دیکھو کتنا عمل عمل تھا، لیکن اس وجہ سے کہ وہ نیت نہیں تھی صحیح تو اللہ کے ہاں شہید نہیں بنا، اگرچہ دنیا شہید کہتی رہی. تو اس بنیاد پر یعنی شہادت کا تحفہ مل جانا یہ بڑی بات ہے. کزمان جیسے حنین کی جنگ میں کھڑے ہوں میدان جنگ میں فرنٹ لائن پر تو سرکار دیکھتے فرما دیں انہو من اہل النار، یہ بندہ جہنمی ہے، حالانکہ کافروں کو مارنے آیا ہے اور جنگ میں اس نے کافر مارے ہیں اور جنگ میں زخمی بھی ہوا ہے، لیکن تھا منافق اور آیا اس لیے تھا کہ جب کبھی
مجھ پہ الزام آئے گا میری کرتوتوں کی وجہ سے یہ منافق ہے تو میں فوراً شو کروں گا. حنین کا میدان دیکھو, مجھ جیسا بندہ منافق ہو سکتا ہے جس نے اتنے کافر مارے ہوئے ہیں, تو تاکہ مجھے اس وجہ سے دفاع ملے گا, یہ نیت تھی اس کی. اور سرکار اندر سے دیکھ رہے تھے اس کو, اور وہ اپنا ریکارڈ بنانا چاہتا تھا. جب میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا یہ جنمی ہے تو صحابہ کو تعجب بڑا ہوا کہ منافق تو جہاد میں آتے ہی نہیں ہیں, اور آ جائیں تو پیچھے چھپے رہتے ہیں, اور ہونے لگے تو بھاگ جاتے ہیں. تو صحابہ نے کہا پر چلو دیکھتے ہیں یہ کیا کرتا ہے. تو جنگ ہوئی تو نہیں بھاگا, وہ فرنٹ پہ رہا. لا یدع شاذا ولا فاذا, جو بھی کافر ہتھے چڑھا ہے اس نے سر اس کا اتارا. یعنی کچھ لوگ یہ ظاہر دیکھ کے فیصلے کرتے ہیں. تو ان اللہ یؤید ھذا الدین بالرجل الفاجر, کبھی فاجر بندے سے بھی دین کی حمایت ہو جاتی ہے, اور اس کی وجہ سے یہ نہیں کہ اس کا فاجر پونا ختم ہو گیا ہے, وہ اپنی جگہ قائم ہے. اگرچہ اس کی وجہ سے دین کی بات ہو گئی ہے, دین کی مدد ہو گئی ہے, اس کی وجہ سے مطالبہ پورا ہو گیا ہے, اس کی بات مانی گئی ہے, تو اس کی وجہ سے اسلام کا پلڑا بھاری ہو گیا ہے. تو اب یہ بندہ کافر مار رہا ہے اور پھر کافروں کے ہاتھوں زخمی بھی ہو گیا ہے, اور پھر زخمی ہونے کے بعد خبر پہنچی ہے چل بسا ہے. اب جب چل بسا ہے تو معاملہ بڑا سیریس ہے. یعنی اس کے جو سب نے ہے اس میں تو جنمیوں والی کوئی بات بھی نہیں کہ جہادی ہے, حنین میں ہے, پھر کافروں کو قتل کیا ہے, خود زخمی ہوا ہے اور جان نکل گئی ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب خبر پہنچی فرما الی النار, سیدھا جہنم میں جا گرا, سیدھا جہنم میں جا گرا. اور یہ ایسا مرحلہ تھا, حدیث میں لکھا ہے کادا بعض المسلمین ان یرتابا, قریب تھا کہ کچھ مسلمان پھسل جاتے. سرکار کے اس بیان پر کہ اتنا مخلص خالص بندہ, دین کو جان دینے والا, اس کو بھی جنمی بنایا جا رہا ہے یہاں, تو پھر ہم نہیں رہتے یہاں پر. قریب تھا, ابھی کسی کو شک ہوا نہیں. یہ جو لفظ میں نے بولے ہیں یہ کسی کا شک ایسا بنا نہیں. قادا قریب تھا کہ کچھ لوگ بہک جاتے کہ اتنا خالص بندہ دین کے لیے جان دے, اسے بھی جنمی قرار دے دیا جائے. قریب تھا این یرتابا کہ کچھ لوگوں کو شک پڑ جاتا سرکار کے فرمان کے لحاظ سے کہ دیکھو کس بندے کو جنمی بنا رہے ہیں. ابھی ہوا نہیں کہ اتنے میں دور سے ایک صحابی دوڑتے آئے, اشہد انک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آتے ہی نعرہ رسالت لگایا کہ میں گواہی دیتا ہوں آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. اب سرکار بھی جانتے تھے کہ اس کے پس منظر میں کیا چیز ہے. تو روزانہ میرے رسول ہونے کی گواہی دیتا ہے, اب دوڑ کے کیوں آ کے گواہی دینے لگا ہے؟ تو کہا محبوب آپ نے غیب کی خبر دی تھی, میں نے سچی ہوتی آنکھوں سے دیکھی. آپ نے فلاں بندے کو جنمی کہا تھا, اور ظاہر اتنا تھا کہ جہنم والا تو کوئی کام ہی نہیں اس کا تھا, جنتی جنت تھی, لیکن میں نے اسے جنمی بنتے دیکھا. شہید نہیں ہوا وہ, ہاں کافر اس نے مارے ہیں, زخم اس کو لگے ہیں, لیکن زخم پر آ کر منافقت نہیں چھپ سکی. پہلے تو کافر مار مار کے بھی منافقت اس نے چھپائی ہوئی تھی کہ ریکارڈ میرا بن رہا ہے, لیکن جو زخم لگے ہیں تو عشق کا زخم اور ہوتا ہے, اس کی درد نہیں ہوتی, اور منافقت کے زخم کی تو درد برداشت ہی نہیں ہوتی. پھر اس سے درد نے اس کو اتنا مجبور کیا ہے, اس نے فیصلہ کر لیا کہ اس جینے سے تو مر جانا اچھا ہے. یعنی جو اس کا منصوبہ تھا کہ زندہ رہوں گا, منافقت کروں گا, اور جواز میں اپنا یہ کردار پیش کروں گا کہ مجھ جیسا بندہ منافق ہو سکتا ہے جس نے اتنے کافر مارے ہوئے ہیں. اب اس نے کہا کہ نہ میں نے جینا ہے, دیکھو زخم اتنے لگے ہیں, ان کا درد گھنٹہ برداشت نہیں ہوتا, کیسے میں برداشت کروں گا. تو خیمے میں داخل ہوا, اپنی تلوار کا پھالا اوپر کیا, نوک پہ اپنا سینہ رکھا, اوپر سے بوجھ ڈالا. یہ صحابی کہتے ہیں میں نے اور کوئی کام کیا ہی نہیں تھا محبوب, میں نے تو آپ کی خبر کی تصدیق دیکھنی تھی. وہ دوڑتا تھا میں بھی دوڑتا تھا, وہ بھی رکتا تھا میں بھی رکتا تھا, تو آخری وقت میں پاس تھا. وہ شہید نہیں ہوا, اس نے خودکشی کی ہے, خودکشی کر کے
وہ جنمی بنتا میں نے دیکھا ہے. تو شہادت عام نہیں مل جاتی, شہادت قسمت سے ملتی ہے. اب جان تو گئی ہے مگر شہادت نہیں ہے, جان گئی ہے مگر جنت نہیں ہے. سرکار نے تبصرہ بدلے ہی نہیں اپنا کہ جب ساری علامتیں تو جنتی کی بن گئی تھیں تو سرکار نے یہ نہیں کہا کہ صحابہ مجھے ذرا سوچ لینے دو کہ یہ کیا چیز ہے. جو پہلے دن خبر دی تھی جنگ سے پہلے اسی پر قائم رہے, الی النار, سیدھا جہنم میں گرا. اور اتنے میں نعرہ رسالت لگا. کس مقام پر جس پہ آج بھی سنی لگاتا ہے کہ سرکار کے غیب کی بات ہوتی ہے کہ خبر سچی ہوئی تو نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. ادھر خبر سچی ہوئی, صحابی دور سے بھاگتے آئے, اشہد انک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں یہ گواہی دیتا ہوں آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. تو یہاں بظاہر تو 100% شہادت تھی, مگر سرکار نے تو دیکھا ہوا تھا کہ یہ شہادت نہیں ہے. اور پھر کتنا مخلص بندہ ہو, با وفا بھی ہو, عظیم مراتب بھی ہوں, لیکن ضروری نہیں کہ شہید بھی ہو. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ, عظیم مجاہد اسلامی, عظیم صحابی, ان کے آخری کلمات امام ذہبی نے سیر اعلام النبلاء میں لکھے ہیں کہ وہ جب چارپائی پہ پڑے تھے اور وقت نزاعت تھا, موت کا وقت آ گیا, کہنے لگے لکی تو قضا و قضا زحفا, میں وہ خالد بن ولید ہوں جو اتنی جنگوں میں شامل ہوا. وما فی جسدی شبر الا وفیہ ضربۃ بسیف اور رمیۃ بسہم. میرے جسم کی کوئی بالشت ایسی نہیں کہ جس پر تلوار کی ضرب نہ لگی ہو دشمنوں کی طرف سے, اور میرے بدن پر کوئی چپا ایسا نہیں جہاں تیر نہ لگا ہو کسی بالشت پر. سارا بدن زخموں سے چور ہے جو مختلف سالوں میں لگتے رہے اور زخم بھرتے رہے. یہ میری ہسٹری ہے کہ میں اتنے طوفانوں سے ٹکرایا, اتنی جہاد کیے. وہاں انا اموت علی فراشی, اور یہ میں بستر پہ مرنے لگا, مجھے شہادت نہیں ملی. وہاں انا اموت, یہ اب بس چند لمحوں کے بعد میری جان نکلے گی اور نکلے گی بستر پر. ہاں انا اموت علی فراشی, میں اپنے بستر پہ یہ مرنے لگا ہوں. حتف انفی, اپنی طبی موت. کما یموت البعیر, جیسے ایک اونٹ مر جاتا ہے. حالانکہ ان کے مقامات لفظوں سے بیان نہیں ہوتے, لیکن پھر بھی حسرت تو تھی کہ مجھے شہادت ملے, مجھے شہادت ملے. تو یہ زور بازو سے نہیں ملتی, یہ اللہ کے فضل اور خاص جن کو رب نے چنا ہے انہیں ملتی ہے. اور پھر اس میں اس یقتل فی سبیل اللہ والی جو شہادت ہے, اس کے ساتھ ساتھ شریعت کے اندر دوسری شہادتوں کا تذکرہ بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے, اور وہ بھی اسلام کے اندر مقامات موجود ہیں. سرکار نے فرمایا ما تعدون الشہید فیکم, صحابہ مجھے بتا تم کس کو شہید کہتے ہو؟ قالوا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من قتل فی سبیل اللہ فہو شہید, جو اللہ کے راستے میں قتل ہو جائے وہ شہید ہے. یعنی جو عرف میں ہم شہدائے بدر, شہدائے احد, شہدائے خندق, شہدائے کربلا, یعنی لفظ شہید اور لفظ شہادت کربلا کے حوالے سے تو بچے بچے کی زبان تک پہنچا. مہینہ ہی نہیں ایک پوری تاریخ میں لفظ شہادت اور لفظ شہید کو بھی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک تعارف عطا کر دیا ہے. اب یہاں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صحابہ سے یہ کویسچن کیا تو انہوں نے جو ہم عرف میں مشہور شہید سمجھتے ہیں اس کا ذکر کیا. تو سرکار نے فرمایا ان شہداء امتی اذا لقلیل, پھر تو میری امت کے تھوڑے سے شہید ہوئے جو تم ڈیفینیشن کر رہے ہو شہید کی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے کہا فمن ہم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, پھر کون کون ہے شہید؟ تو ظاہر ہے کہ بڑا مرتبہ تو وہی ہے اور فضیلت کے لحاظ سے, ثواب کے لحاظ سے, لیکن شہید اور بھی ہیں. تو ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے
فرمایا من قتل فی سبیل اللہ فہو شہید، جو اللہ کے راستے میں قتل ہوا وہ بھی شہید ہے، ومن مات فی سبیل اللہ فہو شہید، جو قتل نہیں ہوا اللہ کے راستے میں نکلا تھا موت ویسے آ گئی تو وہ بھی شہید ہے، ومن مات فی الطاعون فہو شہید، اور جو طاعون کے مرض سے چلا گیا دنیا سے وہ بھی شہید ہے، ومن مات فی البطن فہو شہید، اور جو پیٹ کی بیماری سے پیچش لگے ہوئے تھے اسی سے چل بسا، ہیضہ ہو گیا اسی سے چل بسا، پیٹ کی کسی بیماری سے بھی جو چل بسا، فرمایا وہ بھی شہید ہے۔ یعنی یہ لفظ شہید اس پہ بولا جائے گا، اگرچہ وہ شہید تو پھر وہ شہید ہے جو اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہوئے عظیم مشن پہ، لیکن اس شریعت نے شہادت کے لحاظ سے اتنے اور بھی مقامات بیان کیے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والغریق، جو کہیں ڈوب گیا، یعنی یہ نہیں کہ جان بوجھ کے چھلانگ لگا دی، ڈوب گیا، نہانے چلا تھا تو ڈوب گیا، پاؤں پھسلا تو ڈوب گیا، حادثہ ہوا کار گر گئی تو ڈوب گیا، تو سرکار نے فرمایا وہ بھی شہید، وصاحب الحدم، اس پر صاحب حدم پر سارے ایکسیڈنٹ، سارے حادثات، یعنی جس پر دیوار گر گئی، جس پر چھت گر گئی معاذ اللہ، جس پر کوئی پتھر گر گیا، جس پر کوئی گاڑی گر گئی، سرکار نے فرمایا فہو شہید، وہ بھی شہید ہے۔ اور گنتے گنتے ایک حدیث میں فرمایا والمرأۃ تموت بجمع شہیدۃ، ولادت بچے کی ہونی تھی، اسی دوران بچے کی ماں فوت ہو گئی، تو سرکار فرماتے ہیں وہ بھی شہیدہ ہے، شہیدۃ، وہ بھی شہیدہ ہے۔ اور اس سلسلہ میں حافظ ابن عبد البر نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اقوال کو جمع کر کے یہ خاتون کی جو شہادت ہے اس پر دو قسمیں بنائیں۔ پہلی قسم ان تموت المرأۃ وولدها فی بطنها، کہ بچہ ابھی پیٹ میں تھا کہ عورت فوت ہو گئی تو شہیدہ ہے، اور دوسرا او تموت من الولادۃ سواء ماتت وولدها فی بطنها او ولدته ثم ماتت، کہ بچہ جنم دے چکی تھی کہ اس کے بعد فوت ہو گئی، یا بچہ ابھی پیٹ میں زندہ تھا تو فوت ہو گئی، ان ساری حالتوں کے اندر اس کو شہیدہ کہا جائے گا۔ اور دوسری قسم کے اندر یہ خواتین کے لیے جو اللہ کی طرف سے زیادہ انعامات ہیں، اس میں قسم ثانی میں انہوں نے لکھا المرأۃ تموت عذراء لم تنکح لم تنکح، کہ عورت کنواری فوت ہو گئی اور اس کی شادی نہیں ہوئی تھی، اس کا نکاح نہیں ہوا تھا، یعنی نکاح بمعنی رخصتی، اسی اپنی حالت میں کنواری دنیا سے چلی گئی تو وہ بھی شہادت کا درجہ پا گئی، یعنی وہ بھی شہیدہ شریعت میں شمار ہوگی۔ اس لفظ کی تفسیر میں جو سرکار نے الموت تموت بجمع شہیدۃ والمرأۃ تموت بجمع شہیدۃ، اور ساتھ ہی کہا کہ جو بچی پیدا ہوئی تھی اور ابھی اسے حیض بھی نہیں آیا تھا، مدت بلوغت تک بھی نہیں پہنچی تھی، اور اسی دوران دنیا سے چلی گئی، تو اس کو بھی اس شہادت کے وصف کے لحاظ سے بیان کیا جائے گا، اس کو بھی یہ منصب رب ذوالجلال نے عطا کیا ہے۔ تو یہاں پر جو مفاہیم شہادت آج ہمارا موضوع تھا، اس کے خلاصے کے طور پر امام علی مقام سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کی ذات وہ ذات ہے کہ جتنی ہم نے وجوہ شہید ہونے کے لحاظ سے 13 احتمال بیان کیے، یہ وہ ذات ہیں کہ ہر پہلو میں ان کا کمال نظر آتا ہے، صبر، استقامت، شریعت کی پیروی، اللہ کی رضا پر راضی، یہاں تک کہ آخری رات حلف لیا اپنی ہمشیرہ سے کہ مجھے اب پتہ ہے کہ کل کیا ہونے والا ہے،
10 محرم الحرام کو، اقسم علیک، میں تجھ پہ قسم ڈال رہا ہوں، حلف دو مجھے اے سیدہ سکینہ، اے زینب مجھے حلف دو، تم اس بات کا حلف دو، اقسم علیک، میں تجھ پہ قسم لازم کر رہا ہوں، حلف سے میرے ساتھ بات کرو، لا تشقی جیبا ولا تخمشی وجہا ولا تنادی بالویل، اگر ہماری کل شہادت ہو جاتی ہے تو تم نے ہائے ہائے نہیں کرنا، حلف اٹھاؤ، تم نے چہرے پہ ہاتھ نہیں مارنا، حلف اٹھاؤ، تم نے اپنے کپڑے نہیں پھاڑنے، تم حلف اٹھاؤ، لِأَنَّ لِي وَلَكِ وَلِكُلِّ مُؤْمِنٍ بِرَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، اس واسطے کہ میرے لیے، آپ کے لیے اور سب کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں نقش قدم میں اسوہ حسنہ موجود ہے، اور ہم اہل بیت نے دنیا کو بتانا ہے کہ جو اسوہ حسنہ دربار رسالت سے ملت کو ملا، اہل بیت نے اس کا پریکٹیکل کر کے دکھا دیا، اور خون رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کو بتایا کہ خود اسی گھر سے اس شریعت پر عمل کا جو تقاضا تھا ایسا پورا ہوا کہ قیامت تک ریگے کربلا کا ہر ذرہ بھی گواہ رہے گا، اور چشم فلک بھی گواہی دیتی رہے گی اور کرتی رہے گی پیش شہادت حسین کی، آزادی حیات کا یہ سرمدی اصول، چڑھ جائے کٹ کے سر تیرا نیزے کی نوک پر، لیکن یزیدیوں کی اطاعت نہ کر قبول۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت شہداء کے اندر یہ امتیاز رکھتی ہے کہ آپ نے قیامت تک کے حق پرستوں کو ایک تحریک کربلا کی شکل میں دی، ایک جذبہ دیا، ایک قوت دی، ایک راستہ دیا اور ایک منزل دی، اور اس کے لحاظ سے یعنی قیامت تک حق پرستی کی جد و جہد حسینیت کہلائے گی، اور یعنی صحابہ علیہم رضوان کے بعد جو ساری امت ہے جنہوں نے آنا تھا ان کو ایک مشعل راہ عطا کیا، اور عملاً ایک نصاب کربلا کی دھرتی پر اپنے سینے سے رقم کیا، جس کا ایک ایک حرف حریت اور صداقت کی اذانیں قیامت تک بلند کرتا رہے گا۔ اللہ تعالیٰ شہدائے کربلا رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے مراکز پر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے۔